تو یہ جو دانتوں کے اندر غذا رک جاتی ہے، غذا کے اجزاء رک جاتے ہیں، اب اگر دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ جو دانتوں میں رکی ہوئی چیز ہے، غذا ہے، اس کو نگل جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، ہر چند وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اذان کے صبح کے بعد، یعنی جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز کھانی پینی نہیں، حتیٰ وہ چیز کہ جو غذا یعنی غذا سے دانتوں میں رک جاتی ہے، جیسے کوئی کھانا کھایا، گوشت وغیرہ کھایا یا اس طرح کے سے سحری کرتے ہیں تو دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو بعد میں نکال کے نگل جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو نگلنے سے اجتناب کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی صاف کر لیں اذان صبح سے پہلے، تاکہ دن میں کوئی ایسی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی نہ ہو جس کو انسان جان بوجھ کر نگلے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یہ بھی مبطلات روزہ کے اندر یعنی کھانے پینے کے تحت شامل ہو جائے گی کہ اگر کوئی غذا دانتوں میں بچی ہوئی ہے کہ جس کو عموماً خلال بعد میں کرتا ہے اور اس کو نگل جاتا ہے، اس جز کو، ٹکڑے کو، حتیٰ وہ چھوٹا سا ذرا ہی کیوں نہ ہو، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ دیگر جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اب جب ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ دانتوں میں جو غذا پھنسی ہوتی ہے، جو رکی ہوتی ہیں جوڑوں میں، دانتوں کے مسوڑوں میں، ادھر اگر کوئی چیز غذا کے اجزاء رکے ہوئے ہیں تو وہ نگلنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو آیا اذان صبح سے پہلے یہ خلال کرنا ضروری ہے؟ یعنی تاکہ دن میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، یعنی جب سحری وغیرہ کی ہے تو اذان صبح سے پہلے خلال کرنا ضروری ہو جائے گا تاکہ دن میں کوئی چیز نکل کے دانتوں سے نکل کر، یعنی کوئی غذا وغیرہ رکی ہوئی جو نکل کر پیٹ میں جائے جیسے روزہ باطل ہو جائے، تو اذان صبح سے پہلے یہ خلال کرنا لازمی ہے۔ تو اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خلال کرنا ضروری نہیں ہے۔ خلال یعنی صاف کرنا، دانتوں کے درمیان جو مسوڑے ہوتے ہیں یعنی جو جگہ خالی ہوتی ہیں تو ان کے اندر سے ان کو کسی تنکے یا کسی دھاگے کے ذریعے سے نکالنا ضروری نہیں ہے، یعنی خلال جس کو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دانتوں کو صاف کرنا، درمیان سے نکالنا وہ غذا کے پھنسے ہوئے ٹکڑے، اس عمل کو خلال کہتے ہیں۔ اب یہ کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ میں اگر خلال نہیں کروں گا، اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ میں یہ خلال نہیں کروں گا، صاف نہیں کروں گا، تو دن کو کوئی غذا کا ٹکڑا نکل کر پیٹ میں جائے گا تو اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ تو اگر اب کوئی چیز نکل کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کو خلال کر لینا چاہیے تاکہ روزہ یعنی باطل نہ ہو۔ لہٰذا اگر یہ پھر بھی خلال نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، خلال نہیں کرتا اور بعد میں کوئی چیز نکل کر پیٹ میں چلی جاتی ہے، یعنی دانتوں کے اندر جو غذا پھنسی ہوئی تھی وہ نکل کر پیٹ میں چلی جاتی ہے، تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا مسئلہ فقہی یہ ہو گیا کہ اذان صبح سے پہلے دانتوں کے اندر خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ انسان کو معلوم ہو کہ میں خلال نہیں کروں گا تو کوئی چیز جو دانتوں میں پھنسی ہوئی یہ دن کو چلی جائے گی، پیٹ میں چلی جائے گی، تو اس صورت میں اگر وہ خلال نہیں کرتا اور بعد میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری و لازمی ہو جائے گی۔ مسئلہ دیگر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے، لعاب دہن جس کو کہتے ہیں، یعنی منہ کی فضا میں جو پانی ہلکی سی تری ہوتی ہے، اس کو نگلنے کا روزے میں کیا حکم ہے؟ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو منہ کی فضا میں تری ہوتی ہے جس کو لعاب دہن کہا جاتا ہے، یہ جو لعاب دہن ہے اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی منہ کی فضا کے اندر جو تری یا جو پانی کے وہ جو قطرات نما، ذرات نما ہوتی ہیں، ان کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر بھی منہ کی فضا کے اندر جو تری ہے، جو لعاب دہن ہے، اس کو اگر کوئی نگل لیتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، ہر چند وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مثلاً تھوڑا معمول سے زیادہ لعاب دہن اس کے منہ میں ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر اگر مثلاً
کسی کھٹاس کے ذائقے یا مٹھاس کے ذائقے کے تصور سے منہ میں کوئی پانی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیز دیکھنے سے منہ میں پانی آ جانا، لہٰذا اس طرح اگر کوئی مثلاً کھٹاس کا یا مٹھاس کا یا اس طرح کی کسی ذائقے کا تصور کرتا ہے تو منہ میں وہ لعاب دہن سے زیادہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس لعاب دہن کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس تصور سے کھٹاس یا مٹھاس سے کوئی منہ میں لعاب دہن ہو جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ منہ میں پانی آ جانا، یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ یعنی نگل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ہر چند زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا مسئلہ فقہی یہ ہو گیا کہ یعنی منہ کی تری کو، یعنی لعاب دہن جس کو کہا جاتا ہے، اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ہر چند زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ دیگر یہ ہے کہ یعنی سر یا سینے کا بلغم، جو انسان کے بعض بیماری کی وجہ سے بلغم پیدا ہو جاتا ہے سر یا سینے کا، اگر یہ بلغم حلق سے اوپر آ جائے، منہ کی فضا تک آ جائے تو پھر اس کو باہر پھینک دینا ضروری ہے و لازم ہے، پھر نگل نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہ جو بلغم ہے ناک کا ہے یا سینے کا ہے، حلق سے منہ کی فضا کی طرف نہیں آیا تو پھر اس کے نگلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ بلغم جو سینے کا ہوتا ہے یا مثلاً سر کی طرف سے بلغم جو منہ کی فضا میں داخل ہو گیا ہے، اب اس کو باہر نکال کے پھینک دینا چاہیے، لہٰذا اس کو نگلنے سے روزہ باطل ہو جائے گا جب وہ منہ کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جو بلغم سینے کا ہے یا ناک کا ہے منہ کی فضا کی طرف نہیں پہنچا، حلق میں ہے، تو اس کو نگل جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جس طرح سے لعاب دہن کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ہر چند وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح سر کا بلغم یا سینے کا بلغم ہے اور اب یہ منہ کی فضا میں نہیں ہے بلکہ حلق سے نیچے ہی اگر وہ اس کو نگل لیا جاتا ہے تو پھر اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک دفعہ وہ منہ کی فضا میں آ جاتا ہے تو اس کو باہر پھینکنا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے، پھر اگر کوئی اس کو جان بوجھ کر نگل جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ مسائل جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے، یہ ہیں مبطلات روزہ میں سے پہلا مبطل کھانا پینا، یعنی مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، جن سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا ضروری ہے کہ ان سے پرہیز کیا جائے۔ آذان صبح سے لے کر آذان مغرب تک جن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اجتناب کرنا ضروری ہے، دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ان کو انجام دیتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تھی کھانا پینا۔ اب یہ جو احکام بیان کیے ہیں یہ مبطلات روزہ میں سے پہلا مبطل کھانا پینا کے متعلق تھے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ انشاءاللہ آئندہ دیگر احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا